اب ہم بات کریں گے شخصی خصوصیات کے بارے میں. یہ شخصی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ہر ہیومن بینگ، ہر بنی نوع انسان کی شخصیت ہوتی ہے اور اس کی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے. آف کورس مثبت پہلو ہمیشہ اچھا پہلو ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ شخصیت کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے جس کو منفی پہلو بھی کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی پرسنالٹی کی، کسی بھی شخصیت کی جو مثبت خصوصیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے بینگ آنیسٹ، ایماندار رہیں، اپنے آپ کو ایماندار رکھیں. اس بات سے بالکل غرض نہ رکھیں کہ سچویشن کیا ہے یا حالات کیسے بھی ہیں. اپنی غلطی یا اپنے کسی بھی رانگ ایکٹ کو ہمیشہ ایڈمائر کریں، ہمیشہ اس کو ایکسیپٹ کریں. وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈرائیونگ، بٹ آپ کی جو نارمل لائف ہے، آپ کی جو روٹین لائف ہے، جہاں پر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے سرکل کے اندر اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو اس چیز کو آن کریں، اس چیز کی ذمہ داری لیں، اس چیز کو ڈس آن مت کریں. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے چیزوں کو سمجھنا بھی ہے اور ان کو پراپر طریقے سے اپلائی بھی کرنا ہے. اپنے اندر ہمیشہ صبر رکھیں، پیشنس رکھیں. پیشنس از اے ورچیو. صبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ صرف ڈرائیونگ میں بلکہ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کو کبھی بھی نیگیٹو فیلنگز میں نہیں جانے دیتی. تو اسی لیے اپنے اندر ہمیشہ پیشنس رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ لائلٹی اپنے اندر ہونی چاہیے، وفاداری آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہماری شخصیت کے مثبت پہلو ہیں اور مثبت رخ ہیں. اب ہم بات کریں گے شخصیت کے کچھ دوسرے پہلوؤں کے بارے میں جو کہ منفی پہلو ہوتے ہیں. ڈس آنیسٹی، ایمانداری کا نہ ہونا، جو کہ سب سے غلط بات ہے. ایروگنس، ہمیشہ ہر وقت بس اپنے آپ میں رہنا، دوسرے کی فیلنگز کو، دوسرے کی سوچ کو، دوسرے کی پرسنالٹی کو اہمیت نہ دینا. سیلف سینٹرڈ، صرف اپنے بارے میں سوچنا، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میری کیا تھاٹ ہے، دوسرا کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں بالکل پرواہ نہ کرنا. انفرینڈلی رہنا، اپنا بیہیویئر دوستانہ نہ رکھنا اور ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں سسپیشیس رہنا، یعنی کہ مشکوک رہنا. یہ ساری چیزیں کسی کی پرسنالٹی کی منفی رخ یا منفی پہلو ہوتے ہیں. پرسنالٹی ٹریٹس یا کسی بھی شخص کی خصوصیات، شخصی خصوصیات صرف آپ کی جنرل لائف میں ہی ہیلپ فل نہیں ہوتی بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی ڈرائیونگ میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. یاد رکھیے کہ جو رسکی ڈرائیونگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں. ان پرابلمز میں سب سے پہلے ہے ٹریفک وائلیشن. آف کورس جب آپ کوئی بھی ایک غلط ایکٹ کریں گے، کوئی ایک غلط رد عمل کریں گے جو کہ روڈ کے اوپر لا یا رول کے اگینسٹ ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو فائن پے کرنے پڑ سکتے ہیں. ڈرنکنگ اینڈ ڈرائیونگ، کریش انوالومنٹ، اوور سپیڈنگ، رسکی ڈرائیونگ پریکٹس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جیسے کہ سیٹ بیلٹ کا نہ استعمال کرنا. تو یہ ساری چیزیں منفی شخصیت کے رخ میں آتی ہیں. اگریسونیس، جیسے کہ میں نے پہلے اس چیز کے بارے میں بات کی ہے کہ اگریسونیس ایک بڑی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے اور اگر آدمی اگریسو ہے تو وہ یہ بڑی ایزیلی، بڑی آسانی سے روڈ ریج کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. اگریسونیس، اگر ایک بندہ اگریسو ہے تو اس میں کیا پرابلم آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ اگریسو ہے روڈ کے اوپر؟ کیونکہ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ اپنی گاڑی میں، ایک دوسرا ڈرائیور دوسری گاڑی میں، آپ کا اور اس کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن صرف آپ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے، اس کی گاڑی کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے، اس کی حرکات کو دیکھ کے اس کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ بالکل اوور سپیڈنگ کرتا ہے، ریسنگ کرتا ہے یا وہ اچانک سے سلو کر دیتا ہے، دوسروں کو ڈسٹرب کرتا ہے، فریکوینٹ لین چینجنگ کرتا رہتا ہے، ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے بار بار لین چینج کرتا ہے، دوسری گاڑی کے پیچھے آ کے بمپر ٹو بمپر ڈرائیو کرتا ہے، لائٹس فلیش کرتا ہے یا ہانک کرتا ہے یا ہارن دیتا ہے، اس کے علاوہ غلط طریقے سے مینوور کرتا ہے، دوسروں کے آگے ایک دم سے لین چینج کر لیتا ہے یا دوسروں کی رائٹ آف وے کا یا رولز اینڈ ریگولیشن کی رسپیکٹ نہیں کرتا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرٹیکولر ڈرائیور جو اس وقت روڈ پہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، ہم
جس کے ساتھ ہم روڈ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کے اوپر بڑا فوکس کرتا ہوں اور بڑا زور دیتا ہوں کہ روڈ جو ہے وہ ایک شیئرنگ پلیس ہے. ہم لوگ روڈ کے اوپر اکیلے نہیں ہوتے, ہم لوگ روڈ کے اوپر دوسرے کے ساتھ روڈ شیئر کرتے ہیں, دوسرے روڈ یوزرز کے ساتھ روڈ شیئر کرتے ہیں. اور یہ دوسرے روڈ یوزرز بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, جن میں پیدل چلنے والے بھی ہیں, سائیکل سوار ہیں, جس میں ٹرک ڈرائیورز ہیں, جس میں بس ڈرائیورز ہیں, جس میں بائک رائیڈرز ہیں, جس میں کار ڈرائیور ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ روڈ کے اوپر روڈ شیئر کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایک ایسے دیتا ہوں کہ آپ ایک روم شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ. جب آپ روم شیئر کرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس روم میں 3 یا 4 لوگ رہ رہے ہیں. اگر مجھے میوزک پلے کرنا ہے تو میرا میوزک پلے کرنا دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے. اگر دوسرا بندہ سو رہا ہے تو مجھے لائٹ آف کر دینی چاہیے. اگر دوسرا بندہ ڈسٹربڈ ہے تو مجھے اگر اپنی کال کرنی ہے تو مجھے باہر. تو آپ ایک دوسرے کے رائٹس کا, ایک دوسرے کی پرسنالٹی کے رسپیکٹ کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم روڈ پہ جاتے ہیں تو ہم انٹائرلی چینج ہو جاتے ہیں. روڈ بھی ایک شیئرنگ پلیس ہے جہاں پر الگ الگ روڈ کے اوپر روڈ کو یوز کرتے ہیں. روڈ سب کے لیے ہے, لیکن اسی روڈ کے اوپر اگر ہم سب اپنا اپنا رول پلے کریں, ایک دوسرے کی رائٹس کا, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, تو یقین کریں کہ روڈ ہم سب کے لیے ایک سیف پلیس ہو جائے گی, ایک انسیف پلیس نہیں رہے گی. امپلسونیس کیا ہے؟ Impulsiveness is a sudden desire to do something without thinking about the consequences. Impulsiveness ایک ایسا ایکٹ ہے جو کہ آپ کو وداؤٹ سوچنے کے, بغیر سوچنے کے, بغیر نتیجے کی پرواہ کیے کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کچھ کیسز میں acting on impulse means the difference between the life and death. بعض اوقات اور بعض معاملات میں یہ لائف, زندگی اور موت کا فرق ہے, یعنی کہ ایک غلط فیصلہ آپ کو موت کی طرف لے کے آ سکتا ہے. اس کی کچھ ایگزامپلز ایسے ہیں جیسے کہ ریکلیسلی ڈرائیونگ کرنا. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ روڈ کے اوپر بہت غلط طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں, دوسروں کے رولز, دوسروں کے رائٹ آف وے کا بالکل پرواہ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ساتھ وہ رولز کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں, سڈن سورونگ کرتے ہیں. کپل آف ایئرز بیک اسٹیٹسٹکس نے شو کیا تھا کہ بہت سے ایکسیڈنٹس یہاں پر یو اے کے اندر صرف اور صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ بالکل ایک دم سے دوسری گاڑیوں کے آگے سورو کرتے ہیں. بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن 2 پرابلمز میجر پرابلم ہے. ایک, جب آپ سڈنلی سورو کرتے ہیں تو آپ دوسرے ڈرائیور کو فورس کر رہے ہیں کہ یا تو وہ بھی ایک دم سے سڈنلی سورو کرے دوسری لین میں, یا وہ ایک دم ہارڈ بریک یوز کرے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ سڈنلی سورو کرتے ہیں تو آپ انرجی کو آٹومیٹکلی امیڈیٹلی چینج کرتے ہیں. ایسا کرنے سے آپ کی گاڑی کے اوور ٹرن ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. سو کبھی بھی سڈن سوورنگ سے آپ کو پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے. کوئک ایکشن اینڈ ری ایکشن, ایک دم سے عمل کرنا, ایک دم سے رد عمل دینا. ڈسٹریسنگ دیم سیلف اینڈ ادر, دوسروں کو لیے سٹریس کا لیول کریٹ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ انڈر دی انفلوئنس آف ڈرائیونگ کرنا, یا اس طرح کے ایسے سبسٹینسز, ایسی میڈیسنز یوز کرنا جو کہ لیگل نہیں ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے اس کی, شو آف کرنا. اکثر ڈرائیور روڈ کے اوپر شو آف کرتے ہیں. یہ کون سے ڈرائیور ہوتے ہیں؟ زیادہ تر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ینگسٹرز کے اندر آتی ہیں. زیادہ تر اس طرح کی چیزیں نئے ڈرائیورز کے اندر آتی ہیں, اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے اندر, کیونکہ جب لائسنس ملتا ہے تو وہ لوگ پہلے تو ڈرائیونگ سیکھتے ہیں انسٹرکٹر کے ساتھ, ٹیسٹ دیتے ہیں ایگزامینر کے ساتھ, لیکن جب لائسنس ملتا ہے تو ایک دم وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس انڈیپینڈنٹ میں ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اب گاڑی میں ان کے ساتھ کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. اس طرح کے ینگسٹر زیادہ تر اپنے فرینڈس, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے کالج میٹس کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں, اور اس وقت وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں دوسروں کو کہ آئی ایم سپیریئر دین ادر, اور اسی چکر میں وہ کچھ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے, دوسرے ڈرائیورز کے لیے, پیسنجرز کے لیے اور روڈ استعمال کرنے والوں کے لیے سیف نہیں ہوتے. اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے بعد اپنے شروع کے 2-3 سال کے اندر بہت سے ایکسیڈنٹس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈرائیونگ ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے. آپ جتنا زیادہ ڈرائیونگ کریں گے اتنا زیادہ کا ایکسپیرینس پڑے گا, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ صرف ڈرائیونگ کو ڈرائیونگ سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ صرف ڈرائیونگ کر رہے ہیں, بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈرائیونگ میں ایک آرٹ ہو, ایک بیوٹی ہو, ایک سیفٹی ہو, تو ایچ اینڈ ایوری ٹائم, ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آپ اپنی ڈرائیونگ سے سیکھتے ہیں. آپ نہ صرف سیکھتے ہیں
بلکہ اپنے بیہیویئر سے آپ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. آپ کی اچھی اور پازیٹیو ڈرائیونگ کی وجہ سے وہ فرینڈز، وہ دوست، آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کی پازیٹیو ڈرائیونگ کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو بھی ڈرائیونگ کرنا ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. اس طرح کے ڈرائیور جو ہیں یہ ریکلیسلی ڈرائیونگ کرتے ہیں، لاؤڈ میوزک سنتے ہیں. لاؤڈ میوزک اٹ سیلف ایک انٹرنل ڈسٹریکشن ہے، کیونکہ جب آپ میوزک لاؤڈ سپیڈ میں اس کو والیوم انکریز کر دیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں گاڑی کے ایسے الارمز یا وارننگ سائنس یا وارننگ ساؤنڈز جو آپ کو سننے چاہیے وہ آپ نہیں سن پاتے. ویلنگ کرنا، اسکڈنگ کرنا، پراؤڈ کرنا، بس یہ شو کرنا کہ میں سب سے بیسٹ ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رانگ ایٹیٹیوڈ کو شو کرتی ہیں. امپیشنٹ ڈرائیونگ، یہاں پر ہم بات کریں گے امپیشنٹ ڈرائیونگ کے بارے میں. امپیشنٹ ڈرائیونگ کیا ہے؟ ون آف دا کوالٹی دیٹ ڈیفائن گڈ ڈرائیور از دے مسٹ بی پیشنٹ. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے اور ہمیشہ میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ پیشنس از اے ورچیو. صبر ایک ایسی چیز ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتا. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتا. اسی لیے آپ کو کبھی بھی ڈرائیونگ دوسری ہر چیز کے اندر پیشنس رکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امپیشنٹ ڈرائیونگ، اگر ہم اپنی ڈرائیونگ میں صبر نہیں رکھتے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کی پرابلمز کیا ہوتی ہیں، اس کی مشاکل کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے امپیشنٹ ہونا آپ کے ویژن کو افیکٹ کرتا ہے. جب آپ غصہ کرتے ہیں، جب آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے آپ کے اندر نیگیٹو جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو دوسری ہیلتھ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے اور آپ بہت جلدی بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ جلدی بوڑھا ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کول رکھیں، کام رکھیں، اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیلدی. یاد رکھیں کہ غصہ کرنے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ اپنا بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں. اس سے آپ دوسرے کو چینج تو نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کی مینٹالٹی کو نہیں چینج کر سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ روڈ کے اوپر ایک گاڑی چلا رہے ہیں. اب گاڑی چلانے کے دوران ایک بائک رائڈر آ کے آپ کو پرووک کرتا ہے، آپ کے ساتھ آ کے، کیونکہ وہ ایک ایگریسو رائڈر ہے، وہ آ کے آپ کو غصہ دلاتا ہے، آپ کے ساتھ چلاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی آگے آتا ہے. اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح کے بیہیویئر میں انوالو ہو جائیں. آپ اس کی غصے کو، اس کے پرووک کرنے کی وجہ سے پرووک ہو جائیں، غصہ کریں اور آپ بھی غلطی کریں. اس صورت میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا، he is trying to cheat me, he is trying to provoke me, let me teach a lesson. تو وہ لیسن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یا تو اس کو ہٹ کریں گے یا اس کے آگے آگے سڈن جو بھی آپ کریں گے، لیکن ایسا کرنے سے سچویشن ورسٹ ہو جائے گی. بٹ آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو غلط کر رہا ہے، میں کیوں غلط کروں، مجھے اپنے آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے پیشنس پہ کنٹرول کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں. یا تو آپ سپیڈ انکریز کر کے اس سے آگے چلے جائیں، یا آپ اس سے ہولڈ بیک کر کے پیچھے آ جائیں، یا اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں. جب آپ اس کے غصے کو رسپونڈ نہیں کریں گے، اس کی اس طرح کی غلط حرکات کا جواب نہیں دیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو اگنور کر دے گا. یہ تو جسٹ ایک ایگزامپل ہے، لیکن لائف کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپلز آتی ہیں کہ جب ہم کسی کے غصے کا جواب اگر غصے سے نہیں دیتے تو بہت جلد سچویشن ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے. ڈرائیونگ کا ایک بڑا سمپل اور سادہ سا پہلو ہے اور وہ ہے کرٹیس ڈرائیونگ. کرٹیس ڈرائیونگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. روڈ کے اوپر آپ جتنے زیادہ کائنڈ ہیں، آپ جتنے زیادہ کرٹیس ہیں، آپ جتنے زیادہ پیشنٹ ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کی ڈرائیونگ کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، آپ کی ڈرائیونگ میں سیفٹی آئے گی اور آپ اچھی اور سٹریس کے بغیر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. کرٹیس ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے؟ آپ ہمیشہ اس سپیڈ پہ ڈرائیونگ کریں جو سپیڈ لمٹ ہے اور ٹریفک کا فلو ہے، جو کہ سپیڈ آپ کو سوٹ کرتی ہے روڈ کی کنڈیشن کے حوالے سے. سٹاپ سائن کے اوپر کمپلیٹلی سٹاپ کریں، رولنگ سٹاپ مت کریں. رولنگ سٹاپ وہ سٹاپ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے گاڑی کو ڈیڈ سلو تو کر دیا پر ابھی تک آپ کے ویل پوری طرح نہیں رکے اور آپ فوراً چیک کر کے دوبارہ چلے جاتے ہیں. آپ کی ٹریننگ اور ٹیسٹ میں بھی الاؤڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی جب آپ سٹاپ سائن کی طرف اپروچ کرتے ہیں تو آپ کو پوری طرح سٹاپ کرنا چاہیے.
ہمیشہ پیڈسٹرینس کو راستہ دیں, دوسروں کی غلطیوں کو ہمیشہ نظر انداز کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے فرینڈس, دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز آپ کو کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک چیز اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غلطی کے پیچھے وجہ کیا ہے. فرض کریں کہ آپ ایک سگنل کی طرف جا رہے ہیں, اچانک لیفٹ لین سے ایک گاڑی فوراً سے 2 لین کٹ کر کے آپ کے آگے آتی ہے اور ایک دم رائٹ میں ٹرن کر کے چلی جاتی ہے. اب اچانک آپ کو غصہ آ جاتا ہے, آپ ایک دم سے غصے میں سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے اس کے پیچھے جا کے اس کو ایک لیسن دینا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی کی نمبر پلیٹ دبئی کی نہیں ہے, مے بی کسی دوسرے اسٹیٹ کی ہے, مے بی کسی دوسرے ایمریٹس کی ہے, مے بی کسی دوسرے کنٹری کی ہے. تو اس سے کیا میسج جاتا ہے آپ کو کہ ہو سکتا ہے اس ڈرائیور کو راستہ نہیں پتا تھا, ہو سکتا ہے اس کے پاس انفارمیشن نہیں تھی, اور لاسٹ مومنٹ اس کو پتا چلا کہ اچھا میرے ڈیسٹینیشن کے لیے مجھے رائٹ میں جانا ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے بہیو کریں تو آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اپنے لمبک سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ اپنے برین کو کنٹرول کر رہے ہیں. Remember, always keep a positive behavior and treat others as well said in a famous saying, treat people as you would like to be treated. دوسروں کو ہمیشہ اس طریقے سے ٹریٹ کیجئے جیسے کہ آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو ٹریٹ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ اور سمپل میسج. جب کسی کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں آئے تو اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیے. اگر آپ کسی کے خلاف کچھ بھی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے. اگر آپ کا مائنڈ, آپ کا برین, آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کا ڈیسیشن غلط ہے تو پھر اس ڈیسیشن کو مت اپنائیے. یاد رکھیے سیف ڈرائیونگ ہمیشہ سب کے لیے ضروری ہے. سو آلویز ڈرائیو سیفلی اینڈ کیپ یور ایموشنز, یور برین اینڈ یور مائنڈ ان یور کنٹرول.